نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے پہ دنیا میں بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی رکھی۔ بسا اوقات یہ غلط فہمی میں ہمیں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کامیابی کا تعلق صرف آخرت سے ہے، وہاں جنت کی صورت میں جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ یقیناً وہ سچی کامیابی ہے، لیکن نیک عملوں کے اثرات دنیا میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح گناہوں کے اثرات بھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان پر مواخذہ اور پکڑ وہ کل قیامت کے دن ہوگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والے ہوں، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم ان کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم ان کو لطف والی زندگی دیتے ہیں، اس ایسی زندگی جس میں کامیابی ہو۔ لطف والی زندگی کیسے بنتی ہے؟ آدمی کا ذہن صرف اس بات کی طرف جاتا ہے جب میرے پاس مال اور ثروت اور صحت اور یہ سامان زیادہ ہوں گے تو کامیابی ہے، اگر یہ سامان نہ ہو تو ناکامی ہے۔ کامیابی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بسا اوقات مال نہیں دیتے، اور پھر بھی بندے کو کامیاب فرما دیتے ہیں قناعت کی نعمت دے کر، کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر انسان راضی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ مال کی حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ابن آدم کو اگر ایک جنگل سونے کا مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اس میں کہیں روک نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بیماری ملی، صحت نہ ملی، کیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بیماری ملی ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ صبر کی دولت عطا فرما دے، اب یہ بیماری اس کے لیے نعمت ہے۔ دنیا میں بھی نعمت ہے کہ صبر کر کے اگلے بدلے کے انتظار اور امید میں ہے، اور بدلے کے اور انتظار کی امید میں مشقت کرنے والا انسان راحت میں ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے دنیا میں اس کی حسی مثالیں دیکھ رکھی ہیں، جیسے ایک کسان زرعی زمین پر محنت کرتا ہے، صبح و شام محنت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنی محنت میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ جو محنت میری ہے اور یہ جو میری مشقت ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اس سیزن کی فصل پر مجھے رقم ملے گی، میرے مسئلے حل ہوں گے، میرے خرچے نکل جائیں گے، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اس کی نظر اس صلح کی طرف ہے۔ اسی طرح تاجر بھی محنت کرتا ہے، دکاندار بھی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کے ساتھ کاروباری حضرات محنت فرماتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، رات دن کی مشقت، اور بسا اوقات ذہنی تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن کیوں مشقت کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آنے والا جو صلہ ہے، بدلہ ہے، وہ بڑا مزیدار ہے۔ اب یہ اس مشقت میں جو روز صبح کے وقت نکل کر پابندی کے ساتھ اپنے کام پہ پہنچنا اور کام کرنا، یہ مشقت میں مزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ آخرت کے بدلے کا یقین عطا فرما دے، اس کو دنیا کی مشقت پہ صبر کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے اس کا بدلہ نصیب ہوگا، اس کا مجھے اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نیک عملوں کی برکت سے زندگی پر لطف بنا دیتے ہیں، چاہے بندے پر کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں۔ نیک عملوں کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں؟ اہل علم فرماتے ہیں بعض اثرات وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، باطنی تعلقات، باطنی نفع ملتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا مشاہدہ ہم ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں اور اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ جل شانہ ایک دولت عطا فرماتے ہیں اپنی ذات سے پر امید رہنے کی، بہت بڑی دولت، اللہ کی ذات سے نہ امید انسان نہ ہو۔ یہ نیک عمل کے صلے میں
یہ بدلہ دیا جاتا ہے. بندہ اللہ کی ذات سے پر امید ہو جاتا ہے کہ جو میں نے عمل کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو اللہ جل شانہ انشاءاللہ مجھے ضرور نوازیں گے. اور پھر انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں. یہ باطنی کیفیات ہیں، اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھی، اللہ کا تعلق نصیب ہوا. عصر کی نماز پڑھی، اللہ کے تعلق میں اور ترقی ہو گئی. مغرب کی نماز پڑھی اور ترقی ہوئی. عشاء کی نماز پڑھی اور ترقی ہوئی. اور فجر کی نماز فرض ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق اور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیا میں انسان زیادہ تعلقات سے پریشان ہو جاتا ہے. مربی انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، زر غباً تزدد حباً، کہ ملاقات میں تھوڑا فاصلہ اختیار کیا کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو جائے. ہر وقت کی ملاقات میں وہ محبت نہیں رہتی. زر غباً تزدد حباً، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائی کہ کبھی کبھی آیا کرو تاکہ محبت میں اور اضافہ ہو جائے. لیکن یہ تو ہے بندوں کے تعلقات کا معاملہ، اور اللہ کے تعلقات کا معاملہ ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے تعلق سے نہیں اکتائیں گے. جتنا مرضی اللہ سے تعلق بڑھاؤ، نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے. اور پھر بسا اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے، ایک اور باطنی کیفیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے نیک عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے. ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کے خاص فضل کی نشانی ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق کا ملنا پچھلے عمل کی قبولیت کی بھی علامت ہوتی ہے. فجر کی نماز ادا کی ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کی توفیق ہو گئی، یہ علامت ہے کہ پچھلا عمل قبول ہو گیا. ورنہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان ایسے آتے ہوں جن کو ہم پسند نہ کرتے ہوں تو وہ داخل نہیں ہو سکتے ہمارے گھر میں. اور اللہ کا گھر ایسا ہے، وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. کسی کے دل پر مہر لگا دیں، اس کے لیے کوئی شے ہدایت کا سامان نہیں بن سکتی. ابو جہل وغیرہ نے سب نے چاند کو دو ٹکڑے دھوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر معراج کا معجزہ بہت بڑا ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوالات کیے. اچھا آپ راتوں رات جب بیت المقدس میں گئے تھے تو بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کی پوری تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی تھی. آپ اس میں سے دیکھتے جاتے اور گن گن کر بتاتے جاتے. اچھا پھر یہاں تک آپ نے فرمایا، کہنے لگے کوئی اور دلیل؟ آپ نے فرمایا کہ راستے میں نے ایک قافلہ دیکھا اور اس میں ایک اونٹ ایسے رنگ کا، وہ ان سے آگے آگے ہے، اور مغرب سے پہلے وہ قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو جائے گا، مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے گا. اس قافلے کو کچھ تاخیر ہو گئی انتظار میں، اور اللہ جل شانہ نے سورج کے نظام کو روک دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں مغرب سے قبل داخل ہوا. کتنی نشانیاں، اس کے باوجود ہدایت پر نہیں آئے یہ لوگ. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. آدمی کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اپنی قوت کے بل بوتے نیکی کرتے ہیں، اپنی عادت کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارا بس ماحول، ہم اس لیے آ جایا کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی چیز لانے والی نہیں. ایک جگہ ہم کچھ دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کہا مولانا یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایک مورتی ہے، ایک ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، گڑھ گڑھ کے بناتے ہیں. مورتیوں کا پورا ایک جو ہے صنعت ہے ہندوستان کے اندر، اور جو ہے کتنے لوگ اس کاروباری پیشے سے وابستہ ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا بنا کر پھر اس کی عبادت کرتے ہیں. جاہل لوگ ہیں، تھوڑی سی عقل بھی ہوتی تو اس کو نہ مانتے. میں نے ان سے عرض کیا ایسا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان بتوں کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں، محض عقل کی وجہ سے نہیں، محض عقل کی وجہ سے نہیں. ہم ایک دفعہ ہیوسٹن میں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، مریم مسجد، شوگر لینڈ کے علاقے میں، شوگر کی فیکٹری تھی وہاں پر. ہماری مسجد کے بالکل بالمقابل ہندوؤں کا مندر تھا،
اور وہ سارا شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں ان کی کوئی جو بت تھا ان کا اس کے درمیان میں تھا. تو ہم جب بھی مسجد سے نکلتے گشت کے لیے یا باہر جیسے جانے کے لیے تو ہم دیکھتے کہ مجمع گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ عورتیں مرد اس کے چاروں طرف ایک بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑ کر مانگنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا کوئی بیوقوف اور احمق لوگ نہیں ہیں، آئی ٹی کے ماہرین، انجینئرز، ڈاکٹرز، اس طرح کے لوگ ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عورت کی سطر کی جگہ کی مورت بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. بت کے سامنے سر نہ جھکانا یہ عقل کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے. اسی مسجد والوں نے ہمیں کہا ہم آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب سے ملوانا چاہتے ہیں جو مسلمان تھے، جو ہماری اس مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، پیسہ لگا رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ بدل گئے ہیں، وہ ہندو ہو گئے اور وہ مندر انہوں نے تعمیر کیا ہے، پاکستانی تھے. ہم وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئے، ایک بڑی تفصیلی لمبی ملاقات ان سے ہماری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کے نتیجے میں ان کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ہمارے بعض ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ایسا موقع تھا جہاں ڈاکٹر صاحب نے مجھے بولنے نہیں دیا، مجھے کوئی بات نہیں کرنے دی، میں خاموش ہو گیا. میرے ساتھ جو ساتھی تھے اللہ نے ان کی زبان پر کیا باتیں القاء کی اس موقع پر، میں خود حیران ہوں. میں نے کہا آپ یہ باتیں کہاں سے کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کو ہدایت عطا فرمائی. شیخ ابو بکر المغربی کا واقعہ یہ میں اب سرچ کر دیتا ہوں. ایک دفعہ اپنے خدام کے ساتھ چلے آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا، مسجد بیت المقدس کے قریب کسی علاقے سے گزرے، نصارہ کا علاقہ تھا. تو وہاں وہ لوگ اپنے خنازیر چرا رہے تھے، سور چرا رہے تھے. تو شیخ کی نگاہ ان کی ایک لڑکی پہ پڑ گئی. شیخ نے کہا کہ میں تو اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا، میں یہاں سے نہیں جاتا. مرید بڑے حیران ہوئے، اللہ والے آدمی اور ایک تربیت کرنے والے، ہمیں دین سکھانے والے، ہمیں اللہ کی ذات سے جوڑنے والے. خیر انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو وہ لڑکی کے والد سے ملے، انہوں نے کہا کہ اس شرط پہ ہم اس شادی اس لڑکی کی آپ سے کریں گے، آپ یہاں ہمارے خنازیر چرائیں جو ہم چرا رہے ہیں، اور آپ اپنا مذہب اسلام چھوڑ دیں، نصرانیت اختیار کریں، زنار یہ صلیب جو ہے گلے میں ڈالیں. شیخ سارے کاموں پہ آمادہ ہو گئے. خدام بڑے حیران ہوئے. شیخ ابو بکر المغربی کا قصہ معروف ہے. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، سارے ادلہ ہمیں معلوم ہے، عیسائیت کے خلاف سارے دلائل ہم جانتے ہیں، یہ مذہب باطل مذہب ہے، یہ کیا سبب ہے؟ خیر وہ خدام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. 1 سال کے بعد آئے تو شیخ اسی طرح لکڑی کا سہارا لیے ہوئے خنازیر چرا رہے ہیں. ان سے کہا کہ یار کچھ آیت بھی آپ کو یاد ہے قرآن پاک کی؟ آپ تو حافظ تھے، ہمیں قرآن سناتے تھے. فرمانے لگے کہ آیت یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، جس کو گمراہ کر دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر خدام نے ان کے پاؤں پکڑ لیے. کچھ چھوٹے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ بڑوں کو بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. پاؤں پکڑ لیے، روئے. اللہ تعالیٰ نے شیخ کے دل میں نرمی ڈال دی، ہدایت کی شمع روشن فرما دی، توبہ کر لی، رجوع کر لیا. خیر لمبا قصہ. شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ ہوا کیا، کیسے یہ پلٹا کھا گئے آپ؟ کہنے لگے جب میں اس علاقے میں داخل ہوا تو جگہ جگہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تشبیہات اور مریم علیہ السلام کی بت بنے ہوئے دیکھے تو میرے دل میں آیا کہ کتنے احمق لوگ ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ ان بتوں کو پوجتے ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی سمجھ ہوتی کہ یہ پتھر کی بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی. تو اللہ نے میری تربیت فرما دی کہ محض عقل کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر ہے وہ ہدایت پر ہے. تو نیک عملوں کے اثرات دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق کا ملنا یہ بھی نیک اعمال کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. اور نیک اعمال کے اثرات اور کیا ہوتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی انسان دنیا میں نیک عمل کرے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ ان کو دنیا میں بہترین پر لطف زندگی دیں گے. ایسی کامیابی نصیب ہوتی ہے نیک اعمال کی برکت سے. محمد ابن المنکدر تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان کا قول مفسرین نے اس موقع پر نقل کیا ہے
کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک انسان جب نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کی، اس کے اولاد کی اولاد کی، اس کے گھر کے آس پاس مکانات میں رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کتنے اثرات ہوتے ہیں، اور بسا اوقات انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں خیر ظاہر فرماتے ہیں، اور وہ باتیں اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ تشریف لے جا رہے تھے، معروف قصہ ہے قرآن پاک کا، جس میں 3 مقامات پر مختلف چیزیں پیش آئیں۔ ایک چیز خلاف مصلحت بظاہر یہ پیش آئی کہ ایک علاقے کے اندر یہ پہنچے اور ان حضرات سے انہوں نے تھکے ہوئے تھے، بھوکے بھی تھے، کھانا مانگا تو انہوں نے کچھ نہ دیا، تو بڑی بد اخلاقی کا معاملہ کیا۔ جب یہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی آبادی میں ایک کمزور دیوار کو ایسے اشارہ کیا تو سیدھی ہو گئی بطور خرق عادت کرامت کے، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان سے فرمایا کہ ایک تو انہوں نے ہمارا اکرام نہیں کیا، بد اخلاقی کا معاملہ کیا، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، آپ چاہتے تو لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کچھ ہم اس میں سے ان سے پیسے لے لیتے تاکہ ان سے ہم کو کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب آپ سے جدائی ہے، آپ اپنی بات پہ صبر کر نہیں سکتے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہاں قصہ ان سے الگ ہو گیا۔ یہاں پر انہوں نے بات بتائی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار اصل میں یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بچے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دیوار کے نیچے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ صرف میری اور آپ کی تربیت کے لیے اللہ نے بڑھایا کہ ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے اپنی رحمت سے یہ ارادہ کیا کہ یہ دیوار قائم رہے، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے۔ اس ایسی نیکی تھی ماں باپ کی کہ دنیا عالم میں سب سے بڑے تشریعی نبی موسیٰ علیہ السلام اور سب سے بڑے تکوینی عالم خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں تھا۔ یہ دونوں حضرات دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں کہ بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کے بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے آنے والی نسل کے اندر خیر ظاہر فرماتے ہیں، نسل کو برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات یہ انسان جوانی کے اندر نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں خیر ظاہر فرماتے ہیں، یہ نیک اعمال کے اثرات ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ما اکرم شاب شیخا لاجل سنہ، جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا الا قیض اللہ عند سنہ من یکرمہ، اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان نیک عمل کرے فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو اس دنیا میں پر لطف زندگی دیں گے۔ بڑھاپا ہے، معذوری ہے اور لوگ خدمت کر رہے ہیں، کتنی انسان کو حاجت ہوتی ہے خود خدمت کی بڑھاپے کے اندر۔ ابھی جوانی میں احساس نہیں ہوتا، کوئی پانی پلائے، کوئی ڈاکٹر پر لے جائے۔ بہت سارے بوڑھے لوگ میری نظر میں ہیں، اولاد ڈاکٹر پر لے جانے کے لیے تیار نہیں، گھر میں موجود پڑے ہوئے ہیں، کمرے سے باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ٹھنڈی کو ہوائی لگ جائے اچھی، کوئی دھوپ لگ جائے، ہاں اس کے لیے اولاد تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے بوڑھے خدمت میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ آج موقع ہے بوڑھے انسان کی خدمت کرنے کا، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ دادا ہے، چاہے وہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کے اکرام کرنے کا اللہ نے آج ہمیں موقع دیا، اس کا صلہ ضرور اللہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ اور آخری بات، بسا اوقات یہ انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں اس کے پورے گھر کو رحمت سے نواز دیتے ہیں، پورا گھر برکت سے بھر جاتا ہے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ 5 منٹ کے لیے گھر کے افراد قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جس گھر میں اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان گھر والوں کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ اپنا سکون ان گھر والوں پہ نازل فرماتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے پورا گھر رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان دنیا میں نیک عمل کرے گا،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم ان کو دنیا میں بہترین زندگی دیں گے، پر لطف زندگی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔